بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں اسد اللہ خان ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں اس ویڈیو کے موضوعات پر آؤں اور آپ کو بتاؤں کہ بیرسٹر گوہر صاحب کے حوالے سے کیا خبریں ہیں، بیرسٹر گوہر صاحب کیوں ناراض ہیں، کس سے ناراض ہیں، اور کیا بیرسٹر گوہر سے بھی کوئی ناراض ہے، اور اس کے علاوہ جو آج سہیل آفریدی صاحب نے سارا دن جو ان کی ایکٹیویٹیز رہی ہیں اس میں سے دو تین سب سے امپورٹنٹ چیزیں کون سی ہیں، اور خان صاحب نے جو باہر پیغامات بھجوائے ہیں ان پیغامات میں دراصل کیا میسج چھپا ہوا ہے۔ ان سب چیزوں پر بات کرنے سے پہلے میں ایک بہت ہی تکلیف دہ خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں لاہور سے۔ اگرچہ اس طرح کے واقعات ہم وقتاً فوقتاً دیکھتے رہتے ہیں، ہماری سوسائٹی نہ جانے کیسی سوسائٹی ہوتی جا رہی ہے، لیکن اسپیسیفکلی یہ خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں اور توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں عظمہ بخاری صاحبہ کی اور چیف منسٹر پنجاب صاحبہ کی، کیونکہ چیف منسٹر پنجاب یہ دعویٰ کرتی ہیں کہ خواتین ان کی ریڈ لائن ہیں اور بچوں کے حوالے سے وہ بہت فکر مند ہیں، اور مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یقیناً ایسا ہی ہوگا۔ اور عظمہ بخاری چونکہ ظاہرہ چیف منسٹر کے قریب ہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ان دونوں کی توجہ دلاؤں، اور اوبیسلی آئی جی پنجاب جو اگر ان کو فرصت ملے سیاسی لوگوں پر ظلم و ستم کرنے سے تو ذرا ان چیزوں پر بھی غور فرمائیں۔ یہ لاہور کا علاقہ ہے غازی آباد تھانہ غازی آباد کی حدود ہے، اور یہ علاقہ بنتا ہے جہاں کے میں آپ کو واقعہ سنا رہا ہوں، یہ تاج باغ۔ یہ ایک بچی ہے، اس کا نام ہے مقدس، یہ یتیم بچی ہے، اور اس کا ایک بھائی بھی ہے، اور شاید دو تین بہن بھائی ہیں یہ، لیکن چھوٹے چھوٹے بہن بھائی ہیں اور ان کے والد فوت ہو گئے۔ تو یہ بچہ بھی کسی کارپینٹر کے پاس کام کرتا ہے اور تھوڑی موڑی داڑھی لیتا ہے، اور یہ جو بچی مقدس ہے جس کی میں آپ کو تصویر دکھا رہا ہوں، یہ تاج باغ میں ایک گھر میں کام کرتی ہے۔ جس گھر میں کام کرتی ہے اس خود خاتون کا نام ناہید ہے اور اس کے شوہر کا نام سہیل ہے۔ تو یہ بچی جو ہے ان کے گھر میں کام کرتی ہے۔ کل اس بچی نے چھٹی کر لی، کام پر نہیں گئی۔ جب یہ کام پر نہیں گئی تو یہ خاتون جو ہیں ناہید، جن کے گھر میں یہ کام کرتی تھی، تو یہ ناہید نامی خاتون اس بچی کے گھر آئیں اور گھر آ کر اس بچی کو خوب مارا پیٹا، اور اس مار پیٹ کرنے کے دوران اس کا دانت ٹوٹ گیا۔ اب اس بچی کا دانت ٹوٹ گیا تو ظاہر ہے بڑی تکلیف دہ بات تھی، اس کے منہ سے خون نکلنے لگا، تو پھر وہ خاتون ناہید اپنے شوہر کے ساتھ موٹر سائیکل پر بیٹھ کے وہاں سے رفو چکر ہو گئی۔ لیکن جب یہ مار پیٹ ہوئی، محلے دار جو تھے وہ ذرا انہیں شور شرابہ پتہ چلا تو بتایا گیا کہ محلے والوں کو کہ یہ جس گھر میں یہ بچی، یتیم بچی 9-10 سال اس کی عمر ہے، 9 سال یا 10 سال، یہ یتیم بچی جس کے گھر میں کام کرتی ہے، اس خاتون نے آ کے مارا پیٹا ہے کیونکہ اس نے چھٹی کر لی۔ تو محلے والوں نے کہا کہ 15 پہ کال کی جائے، یا کسی نے کال کر دی، بہرحال پولیس آئی، پولیس نے آ کر کہا کہ ہاں یہ ظلم تو ہوا ہے، لیکن آپ جائیں سروسز ہسپتال ملاحظہ کرا کے لائیں۔ یہ بچی اپنی والدہ کے ساتھ، والدہ اس کو بٹھا کے لے گئی سروسز ہسپتال سے اس کا ملاحظہ کروایا گیا۔ واپس آنے کے بعد پھر ظاہر ہے اب یہ پولیس انوالو ہو چکی تھی، تو انہوں نے درخواست دی کہ پرچہ کیا جائے۔ تو جب انہوں نے پرچے کے لیے درخواست دی تو اب اس بچی کو اور اس کے والدہ کو، والد تو فوت ہو چکے، اس بچی کی والدہ کو سارا دن تھانے میں بٹھا کے رکھا، تھانہ غازی آباد ہے یہ، تو تھانے میں بٹھا کے رکھا، پھر 2-4 گھنٹے بعد کہا گیا کہ شام کو آ جانا، پھر بٹھائے رکھا، اور پھر اس بچی کا پرچہ کاٹنے سے انکار کرنا تو چلیں ایک تکلیف دہ بات ہے ہی، زیادہ دکھ کی بات یہ ہے کہ ان سے کہا گیا اس بچی کی والدہ سے کہ اگر آپ پرچہ کرانے کے لیے اصرار کریں گے تو پھر ان کی 20 دن پہلے 15-20 دن پہلے 20,000 روپے کی چوری ہوئی تھی، پھر وہ بھی آپ کے اوپر ایک پرچہ کرائیں گے۔ اب یہ تو ہم جانتے ہیں کہ یہ روایتی ہتھ کنڈے ہیں پولیس کے، کیونکہ ملزموں سے پیسے ملتے ہیں، ملزموں سے مال بنایا جاتا ہے، ملزموں کے ساتھ سے ان کو دہاڑی لگتی ہے۔ جو بیچارہ جو مظلوم ہوتا ہے اس نے کیا دینا ہوتا ہے، تو جو گلٹی ہوتا ہے اس سے ذرا دہاڑی لگ جاتی ہے، اور ہمیشہ پولیس جو ہے وہ گلٹی کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، ملزم کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے۔ تو اب ان کو الٹا ڈرایا جا رہا ہے کہ اگر تم اصرار کرو گے پرچے کے لیے، پھر وہ بھی تمہارے اوپر پرچہ دے دیں گے، پھر کیا کرو گے؟ تو وہ یہ میرے کوئی جاننے والے ہیں، ان کے ذریعے سے مجھے یہ سارا کیس انہوں نے بتایا، تو میں درخواست کروں گا عظمہ بخاری صاحبہ سے، اور درخواست کروں گا مریم نواز صاحبہ سے کہ ایک اپنی پولیس کو مطلب آپ کی انٹینشن ہے پولیس کو ٹھیک کرنا، چلیے میں مان لیتا ہوں، لیکن یہ ان کا کیس، یہ تھانہ غازی آباد میں یہ مقدس نامی بچی ہے، اس کے ساتھ ظلم ہوا ہے، تو ان کو تو نشان عبرت بنانا چاہیے، جنہوں نے گھر آ کے اس کو تشدد کا نشانہ بنایا اس خاتون کو۔ ایک تو یتیم بچی کو، یعنی ایک چھوٹی سی بچی گھر میں کام کر رہی ہے، اور پھر اس چھوٹی سی بچی پر ظلم و ستم کرنا، تو یہ بہت ہی تکلیف دہ معاملہ ہے، تو انصاف ہونا چاہیے۔ آ جائیں ذرا اس معاملے پر جو آج کے موضوعات ہیں۔ ایک تو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ عمران خان کی باتوں سے شروع کرتا ہوں۔ عمران خان نے
سب سے بڑی خبر تو یہ تھی آج، گو ہیڈ دے دیا سہیل افریدی سے. انہوں نے کہا کہ تم کوشش کر رہے ہو مجھ سے ملاقات کی، نہیں ہو پا رہی، تم کابینہ بناؤ اور اپنی مرضی سے فیصلے کرو، جو چاہو وہ فیصلہ کرو، کابینہ بناؤ. اب میری اطلاع تو یہ ہے کہ کابینہ بناتے ہوئے بیرسٹر سیف کا معاملہ ظاہر ہے سینسٹیو معاملہ ہے، تو سہیل افریدی صاحب جو ہیں وہ شاید اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں کہ انہیں جو ہے وہ کابینہ میں رکھا جائے. اور میری اطلاع یہ ہے کہ عمران خان نے ان سے جو ہے وہ ان کے حوالے سے کوئی خاص کوئی پیغام دیا بھی نہیں ہے، بلکہ کہا ہے کہ جو تم چاہو وہ کرو، تم اپنی مرضی سے کابینہ بنا لو، مختصر رکھو کابینہ کو، بہت لمبی چڑی کابینہ نہ رکھو. تو ابھی اطلاع یہ آئی ہے کہ شاید 8 رکنی کابینہ بنائی جا رہی ہے. اب ظاہر ہے دلچسپی کی بات یہی ہوگی دیکھنے کی کہ بیرسٹر صاحب اس میں شامل ہوتے ہیں کہ نہیں، مزمل اسلم اس میں شامل ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. ویسے تو خیر میں سن رہا تھا شیخ وقاص اکرم کو، تو وہ کہہ رہے تھے کہ خان صاحب نے 2 لوگوں کو ریٹین کرنے کے حوالے سے کہا ہے کہ 2 لوگوں کو ریٹین کیا جائے پرانی کابینہ میں سے اور باقی اپنی مرضی کر لو. تو اب یہ واللہ عالم کابینہ بنے گی، سامنے آئے گی تو پتہ چلے گا کہ کن لوگوں پر مشتمل کابینہ بنائے گے. تو ایک تو سب سے بڑی خبر یہ تھی کہ خان صاحب نے گو ہیڈ دیا اور کہا کہ کابینہ آپ اپنی مرضی سے بنائیں، مجھ سے مشاورت تو چلے ہوتی رہے گی، اب جو تم فیصلہ کرنا چاہتے ہو کرو، تمہیں فری ہینڈ دیا. اور دوسرا، جب عمران خان کو بتایا گیا، ڈاکٹر عظمیٰ نے باہر آ کر یہ ساری باتیں بتائی، عمران خان کو بتایا گیا کہ کے پی میں جلسے ہوئے ہیں، کرک میں ہوا ہے، خیبر میں ہوا ہے، اور اس کا ماحول بتایا گیا، لوگوں کا والہانہ پن بتایا گیا کہ لوگ کتنے جوشیلے جذباتی تھے. تو اس پر عمران خان صاحب بہت خوش ہوئے، اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب ان سے احتجاج کا پوچھا گیا تو وہ ہنسنے لگے، یعنی کہ ایسا لگتا ہے کہ کچھ وہ ابھی اپنے کارڈز اپنے سینے سے لگا کے انہوں نے رکھے اور اس پر وہ کوئی انہوں نے بات نہیں کہی، اور ابھی صرف ہنس کے انہوں نے ٹال دیا، یا وہ سمجھتے ہیں کہ ابھی مناسب وقت نہیں آیا تاریخ دینے کا. دوسرا، پارٹی کے لیے پیغامات، انہوں نے کہا کہ پارٹی کے جو پیغامات ہیں وہ بیرسٹر سلمان اکرم راجہ کے ذریعے پارٹی کو پہنچا کریں گے. یعنی عمران خان سلمان راجہ کے ذریعے سے یہ پیغام رسانی کریں گے، کسی اور کے ذریعے اور بھی وکلا آ جاتے ہیں تو اس کی باتوں کو امپورٹنس نہ دی جائے. حتمی جو بات ہوگی وہ سلمان راجہ والی ہوگی، یعنی جو سلمان راجہ پارٹی کو جا کے کہیں اسی کو عمران خان کا پیغام مانا جائے. یہ نہیں ہے کہ کوئی اور وکیل بھی آیا اس کو بھی عمران خان نے کچھ کہہ دیا، وہ پارٹی کے لیے بائنڈنگ نہیں ہوگا. پارٹی کے لیے بائنڈنگ ہوگا جو سلمان راجہ لے کر جائیں گے پیغام. یہ ایک ایس او پی بنا دیا گیا ہے. اب دلچسپ بات یہ ہے کہ سلمان راجہ کو جو ہے وہ تو عمران خان نے انوالو کیا ہے، لیکن بیرسٹر گوہر جو ہیں ان کو بالکل لا تعلق کر دیا گیا. اب دیکھیں بیرسٹر گوہر آپ غور کریں تو کوئی دکھائی نہیں دے رہے کسی چیز میں، نہیں، نہ بیرسٹر گوہر کسی 3 میں ہے، نہ کسی 13 میں ہے. نہ عمران خان ان کے لیے پیغام بھیج رہے ہیں، نہ عمران خان کو بلا رہے ہیں، نہ عمران خان کہتے ہیں بیرسٹر گوہر کو بلا کے لاؤ، نہ کہا ہے کہ بیرسٹر گوہر کے ذریعے پارٹی کو پیغام پہنچے گا، نہ بیرسٹر گوہر کے لیے کوئی پیغام دیا. ایسا لگتا ہے کہ بس انہیں کاغذی کارروائی کے لیے رکھ دیا ہے کہ الیکشن کمیشن کو پتا ہو کہ پارٹی کا یہ چیئرمین یہ ہے. لیکن بیرسٹر گوہر اب ایک طرح سے پارٹی معاملہ سے لا تعلق سے ہوتے جا رہے ہیں یا لا تعلق کر دیے گئے ہیں. خیبر پختونخوا میں جو خیبر پختونخوا کے اندر جو لیڈرشپ ہے اس میں بیرسٹر گوہر کا کوئی تعلق نہیں ہے. مرکزی لیڈرشپ ہے اس میں بیرسٹر گوہر کسی فیصلہ سازی میں حصہ نہیں لے رہے. یہاں تک کہ بیرسٹر گوہر کو پچھلے دنوں حلف برداری کی تقریب میں نہیں بلایا گیا اور وہ اس سے خفا بھی ہوئے. یہ انکشاف جو ہے وہ کیا ہے شیخ افضل مروت نے. وہ کیا کہا انہوں نے ذرا سن لیجئے. یہ بیرسٹر گوہر تو اس انتخاب کے مخالف تھے، وہ سمجھتے تھے کہ ابھی انتظار کرنا چاہیے، آج یہ ایک ہی دن میں اتنی جلدی انتخاب عمل میں نہیں آنا چاہیے. بیرسٹر گوہر صاحب سے میری کل کانسٹیٹیوشنل بینچ میں ملاقات ہوئی اور وہاں پہ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کیوں نہیں گئے. انہوں نے کہا مجھے انوائٹ ہی نہیں کیا تھا. اچھا. تو میں نے کہا پھر میں نے گلا کیا اسد کیسر صاحب کو بھی، گجرالہ کو بھی بلایا. تو اب وہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ آپ کیوں نہیں گئے، یہ جو حکومت سازی ہو رہی تھی اور اس میں حلف برداری ہوئی ہے، کہتے ہیں مجھے کسی نے انوائٹ ہی نہیں کیا. اور انہوں نے پھر اسد کیسر سے شکوہ کیا، چیئرمین نے، پارٹی چیئرمین نے اسد کیسر سے شکوہ کیا کہ مجھے کیوں نہیں بلایا گیا. اور ظاہر اسد کیسر نے کچھ کہا ہوگا مجھے نہیں پتا، لیکن انہوں نے چیف منسٹر سے بھی شکوہ کیا. اب ظاہر ہے کیوں یہ نوبت کیوں آ رہی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو بیرسٹر گوہر نے خوب پارٹی کا معاملہ خراب کرنے کی کوشش کی. جب چیف منسٹر کا انتخاب عمل میں لانا تھا تو استعفیٰ دے کر چلے گئے ہوئے تھے علی امین گنڈا پور، انتخاب عمل میں آنا تھا. لیکن بیرسٹر گوہر نون لیگ اور جے یو آئی اور اپوزیشن کی جماعتوں کے موقف کے ساتھ کھڑے ہو گئے. بیرسٹر گوہر اپنی پارٹی کے موقف کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے. بیرسٹر گوہر نے کہا کہ ہاں نہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، دیکھیں عدالت سے فیصلہ آ جانے دیں، وہ اس کو چیلنج کر رہے ہیں، ابھی صبر کر لیں، ذرا دیکھیں پھر کرتے ہیں. یعنی بیرسٹر گوہر نے
جو پارٹی کا مخالف بیانیہ تھا یا نقطہ نظر تھا اس کے ساتھ وہ کھڑے ہو گئے، لیکن وقت نے ثابت کیا کہ وہ غلط کہہ رہے تھے، وقت نے ثابت کیا کہ وہ انتخاب غیر آئینی نہیں تھا، وقت نے ثابت کیا کہ پارٹی کا فیصلہ بھی ٹھیک تھا کہ سیم ڈے انتخاب عمل میں لایا جائے، اور اس بارے میں جلد بازی کرنا درست ثابت ہوا، ورنہ کیا معلوم کہ کیا کرتے اپوزیشن کی جماعتیں کس طرح سے پلاننگ کرتی ہیں اور کیا روڑے اٹکاتی۔ پھر عدالت کے پاس معاملہ گیا تو عدالت نے بھی اس کو درست قرار دے دیا، اس انتخاب کو، پھر حلف بھی ہو گیا۔ تو بیرسٹر گوہر کو بھی تو سمجھنا چاہیے نا کہ ان کے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے۔ عمران خان اگر انہیں اہمیت نہیں دے رہے، انہیں بلا نہیں رہے، اور بیرسٹر گوہر جو ہیں وہ پارٹی کو بھی غلط مشورے دے رہے ہیں، مخالفوں کے نقطہ نظر کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں، تو پھر ٹھیک ہی ہو رہا ہے ان کے ساتھ۔ تو بیرسٹر گوہر کو بھی میرا خیال ہے خود اپنے رول کو اثر نو تشکیل دینے کی ضرورت ہے پارٹی کے اندر، کہ مسلسل وہ دوسرے نقطہ نظر کے ساتھ جا کر کھڑے ہوئے ہیں۔ ایک موقع پر انہوں نے یہ کہہ دیا کہ عمران خان سے مشاورت کے بغیر اگر عمران خان سے ملاقات نہیں ہوتی تو ایک چھوٹی کابینہ بنا دی جائے گی۔ بھائی وہ عمران خان نے کہہ دیا کہ ایسا کر لو تو ایک الگ بات ہے، لیکن بیرسٹر گوہر خود سے یہ کہنے والے کون ہوتے ہیں، جبکہ چیف منسٹر سے انہوں نے اس معاملے میں مشاورت بھی نہیں کی تھی۔ پارٹی کا ڈسپلن بھی کچھ چیز ہوتا ہے، کابینہ بنانی ہے چیف منسٹر نے، چیف منسٹر سے مشاورت کے بغیر کہہ رہے ہیں کہ 8-10 لوگوں کی کابینہ بنا دی جائے گی۔ تو بیرسٹر گوہر کا معاملہ جو ہے وہ اس طرح کا ہے۔ پھر عمران خان نے کہا احمد چٹھا اور بلال اعجاز کو عہدوں سے کیوں ہٹایا گیا، اس پر وہ دکھی تھے، اس پر انہوں نے اپنی آزردگی کا اظہار کیا، اور انہوں نے کہا کہ ان کو عہدوں سے کیوں ہٹایا گیا۔ تو ظاہرہ اب اس پر پارٹی جواب دے گی، عالیہ حمزہ اور پنجاب کی لیڈرشپ جواب دے گی کہ کیوں ان کو ہٹایا گیا۔ احمد چٹھا پرانے ساتھی ہیں، کنٹینر پر موجود تھے جب عمران خان کو گولی لگی، اور بڑے متحرک بھی تھے، لیکن ان کی جگہ جن کو لایا گیا وہ اتنے متحرک بھی نہیں ہیں، غیر متحرک ہیں۔ تو یہ اس سوال عمران خان نے کیا۔ پھر محمود اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس کا نوٹیفیکیشن ابھی تک کیوں نہیں ہوا، پارٹی کیا کر رہی ہے، پارٹی سو رہی ہے؟ تو اس پر جو ہے وہ عمران خان نے سرزنش کی پارٹی کی، اور اس پر غصے کا اظہار کیا یا ناراضی کا اظہار کیا کہ محمود اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس کا نوٹیفیکیشن ابھی تک کیوں نہیں ہوا، پارٹی اس میں ٹھنڈی ہو گئی، کیوں بیٹھے ہوئے۔ یہ تو آپ جانتے ہی ہیں نا کہ پارٹی کا ایک نقطہ نظر تھا، پارٹی پہلے ہی کہہ رہی تھی کہ نہیں جی ابھی دیکھنا چاہیے، ابھی ویٹ کر لینا چاہیے، سپریم کورٹ سے فیصلہ آ جانا چاہیے، ابھی ہمیں اتنی جلدی بازی نہیں کرنی چاہیے، اور اگر کسی کو لگانا بھی ہے اپوزیشن لیڈر تو اپنی ہی پارٹی سے لگانا چاہیے۔ یہ پارٹی کی عمران خان کو رائے تھی، اور عمران خان نے ویٹو کیا، سب کی تجاویز کو رد کر کے کہا کہ نہیں محمود اچکزئی ہی ہوں گے اپوزیشن لیڈر، اور علامہ راجہ ناصر عباس ہی ہوں گے سینٹ میں اپوزیشن لیڈر۔ تو وہ پارٹی کو شاید ابھی تک ہضم نہیں ہوا، اسی لیے پارٹی جو ہے انہوں نے اس پر ابھی تک لیت و لال سے کام لے رہے ہیں، اور کوئی صورت کا مظاہرہ نہیں کر رہے، جلد بازی کا مظاہرہ نہیں کر رہے، جس پر عمران خان نے خفگی کا اظہار کیا۔ اس کے علاوہ خان صاحب نے جو ہے وہ یہ بھی کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ جا کر بیٹھ جائیں جب تک کہ تاریخ نہیں ملتی، یعنی احتجاج کریں، یعنی کہ اکٹھے ہوں، اسلام آباد ہائی کورٹ جائیں اور وہاں جا کر بیٹھ جائیں، یعنی بیٹھ جائیں سے مراد ہے کہ مسلسل پرسو کریں اس معاملے کو چھوڑ نہ دیں جب تک کہ تاریخ نہیں مل جاتی۔ یعنی آپ دیکھیں نا، جنوری سے القادر ٹرسٹ کا فیصلہ ہوا ہے، ابھی تک سزا معطلی کی درخواست ہی نہیں لگ رہی، تو پارٹی بھی ٹھنڈی ہو کے بیٹھی ہوئی ہے، جس دن کو تاریخ کا موقع ہوتا ہے اس دن سارے چلے جاتے ہیں اور پھر غائب ہو جاتے ہیں۔ تو اس پر عمران خان نے ہدایات جاری کی۔ اس کے علاوہ دیکھیے آج سہیل آفریدی صاحب نے جو گفتگو کی ہے اس میں 2-3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ ایک تو میں بلکہ سامنے کچھ چیزیں سیدھا پوائنٹ رکھتا ہوں، پھر میں آپ کو اس میں بتاؤں گا کہ اس میں قابل ذکر باتیں کون کون سی ہیں زیادہ۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ عدلیہ کو یرغمال بنا لیا گیا ہے، عدلیہ انصاف نہیں کر پا رہی، ججز کے ساتھ اظہار یکجہتی انہوں نے کیا، اور انہوں نے کہا کہ پاکستان میں آئینی بحران ہے۔ سہیل آفریدی صاحب نے یہ جب سپریم کورٹ میں سوالوں کا جواب وہ دے رہے تھے جو صحافیوں کے سوالوں کا، انہوں نے کہا کہ عدلیہ کے فیصلوں کی بے توقیری ہو رہی ہے، اگر ججز اس بات سے پریشان ہیں کہ ان کے فیصلوں پر عمل درآمد نہیں ہو رہا تو بتائیں تاکہ وکلاء ان کے حق میں کھڑے ہوں۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ اگر ججز پر کوئی دباؤ ہے، ججز نہیں کر پا رہے، فیصلے نہیں کر پا رہے، تو وہ بتائیں، وکلاء کو بتائیں، ہمیں بتائیں، ہم ان کے لیے احتجاج کریں گے، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ تو یہ انہوں نے ایک ججز کو آفر بھی دی، آئین پسند ججز کو کہا کہ آپ ہمیں بتائیں، ہم آپ کے لیے کھڑے ہوں گے۔ دیکھیں ظاہر ہے یہ تو ان کی، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ واقعی وہ ججز ان کو بتائیں گے اور یہ ان کے لیے احتجاج کریں گے، قطعاً وہ ججز نہیں بتائیں گے، لیکن یہ علامتی طور پر انہوں نے بات کی۔ اچھا، پھر انہوں نے کہا کہ جس دن انصاف ہوگا اسی دن ہمارے اسیران جیلوں سے رہا ہوں گے، عمران خان بشرا بیبی جیلوں سے رہا ہوں گے جس دن انصاف ہوگا۔ پھر ان سے سوال ہوا کور کمانڈر کے حوالے سے، تو انہوں نے کہا کہ ہاں کور کمانڈر آئے تھے، ملاقات ہوئی ہے، مبارکباد دینے کے لیے آئے تھے، باقی چیزوں پر کوئی فارمل ڈسکشن نہیں ہوئی۔
انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان سے پوچھا گیا کیا ہے، انہوں نے کہا وہی کیا بات چیت ہوئی، انہوں نے کہا ان سے وہی بات چیت ہوئی ہے جو میری باہر بات چیت آپ سے ہوتی ہے، تو ہمارا اندر اور باہر موقف ایک ہی ہے بھائی. یہ امپورٹنٹ بات تھی جو انہوں نے کی. انہوں نے کہا جو ہم باہر کہتے ہیں، جو جلسوں میں کہہ رہے ہیں آپریشن کے حوالے سے، دہشت گردی کے حوالے سے، وہی باتیں کہتے ہیں میں نے ان سے بند کمرے میں بھی کی ہیں. جو اندر کہہ رہے ہیں ہم وہی باہر کہہ رہے ہیں، جو باہر کہہ رہے ہیں وہی اندر کہہ رہے ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. پھر انہوں نے کہا جب ان سے سوال ہوا، اس بات کو بڑی آج حیرت کی نظر سے دیکھا گیا نا، اور ظاہر ہے پاکستان میں چونکہ کلچر نہیں ہے تو اس لیے حیرت کی بات ہے بھی، کہ کور کمانڈر آئے ہیں چیف منسٹر سے ملنے. عام طور پہلے تو چیف منسٹر اپنی کابینہ سمیت کور کمانڈر ہاؤس میں چلے جایا کرتے تھے، تو آج کور کمانڈر آئے ہیں چیف منسٹر سے ملنے. تو اس پر جب بار بار سوال ہو رہے تھے تو انہوں نے کہا اس کو بالکل نارمل کرنے کی انہوں نے بات کی. انہوں نے کہا کہ میرے دفتر میں آئی جی بھی آتے ہیں، چیف سیکرٹری بھی آتے ہیں، کور کمانڈر بھی آئیں گے، تو اس میں کیا اس میں حرجی کیا ہے؟ یہ سارے افسران ہیں، یہ سارے سیکیورٹی کے ذمہ داران ہیں، انتظامیہ کے لوگ ہیں، اگر یہ سب مجھ سے ملنے کے لیے میرے چیف ایگزیکٹو کے آفس میں آتے ہیں تو اس میں انہونی بات کیا ہے؟ تو اس کو بڑا نارمل کر کے دکھانے کی کوشش کی سہیل آفریدی صاحب نے. اور ایک طرح سے انہوں نے کہا کہ بھائی جیسے آئی جی ایک افسر ہے وہ آتا ہے تو ایسے کور کمانڈر بھی ایک افسر ہے، انہیں بھی میرے پاس آنا چاہیے. تو یہ ان کی بات کا نقطہ نظر تھا، اور ان کا جو بیسیکلی جو کرکس ہے ان کی بات کا سہیل آفریدی صاحب کی وہ یہ تھا. دیکھیے ویسے بات بھی ٹھیک ہے کہ اگر آپ، اور آگے جا کے انہوں نے یہ بات کی بھی کہ اگر آپ بند کمروں میں ملتے ہیں تو بڑی خبر بنتی ہے جب وہ لیک ہوتی ہے، لیکن اگر 2-3 ملاقاتیں ایسے چیف منسٹر ہاؤس میں ہو گئیں تو آپ دیکھیے گا یہ کوئی خبر ہی نہیں ہوگی. بس اتنی خبر ہوگی کہ کور کمانڈر کی چیف منسٹر سے ملاقات، جیسے آج کل آرمی چیف کی پرائم منسٹر آفس میں پرائم منسٹر سے ملاقات ہو جاتی ہے ہمیشہ سے، تو بس اس کی اتنی خبر آتی ہے کہ پرائم منسٹر آفس میں آرمی چیف کی ملاقات ہوئی ہے اور اس ملاقات میں ملکی سلامتی کے امور اور اہم چیزوں پر ڈسکشن کی گئی بس. تو ایسے ہی اگر کور کمانڈر چیف ایگزیکٹو کے آفس یا چیف منسٹر کے آفس میں جا کے ان سے ملاقات کر لیتے ہیں اور اس کی تصویر بھی جاری ہو جاتی ہے تو یہ کوئی بڑی خبر نہیں ہوگی اور یہ اچھی بات ہوگی. آپ دیکھیں نا دن کے اجالوں میں ملنا کتنی مثبت بات ہے، اور اگر آپ چھپ کے ملاقاتیں کر رہے ہوتے ہیں تو وہ پھر بڑی خبر بنتی ہے، اس میں سے چیمو گوئیاں جنم لیتی ہیں. تو یہ تو ملاقاتیں روٹین میں ہونی چاہیے ہر دوسرے چوتھے دن، اور یہ اچھی بات ہے، یہ ملاقاتیں ہونی چاہیے اور ان ملاقاتوں سے کوئی راستہ نکلے گا. پھر انہوں نے کہا کہ بند کمروں کے فیصلے مسلط نہ کیے جائیں، یہ بات انہوں نے دہرائی. انہوں نے کہا کہ اگر میری عمران خان سے ملاقات نہ ہوئی تو توہین عدالت کی جائیں گے. اب چونکہ ملاقات نہیں ہوئی تو اب گمان یہی ہے کہ وہ توہین عدالت کے لیے عدالت سے رجوع کریں گے. پھر انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس کو میں نے خط لکھا، مجھے جواب نہیں آیا. پھر یہ بھی کہا کہ میں لایا گیا نہیں ہوں، عوام کی طاقت سے آیا ہوں. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو فارم 47 کے ذریعے لائے گئے ہیں ان سے آپ سوالات کریں نا، جو باتیں آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں ملاقات کے حوالے سے وغیرہ وغیرہ. عمران خان کے لیے انہوں نے قائد تحریک اور امام انقلاب کا لفظ استعمال کیا. ایک بات بڑی اہم کی انہوں نے کہ صوبے کے چیف ایگزیکٹو اور وزیر اعظم کے آفس میں جو ہے وہ توقیر برقرار رہنی چاہیے. وزیر اعظم کے آفس کی اور چیف ایگزیکٹو کے آفس کی توقیر برقرار رہنی چاہیے. ان افسران کو چیف ایگزیکٹو کے دفتر میں آنا چاہیے، نہ کہ یہ لوگ ڈگی میں چھپ کر ان کے پاس جائیں. اب ٹونٹ بھی کر دیا شہباز شریف کے بارے میں، جو کہا جاتا ہے کہ وہ ڈگی میں بیٹھ کے گئے تھے، تو ان کو انہوں نے ٹونٹ کیا. انہوں نے کہا کہ ڈگی میں چھپ کے جانے سے بہتر ہے کہ چیف ایگزیکٹوز کے آفس جو وزیر اعلیٰ ہاؤس ہے، وزیر اعظم ہاؤس ہے، یہاں پر آئیں اور اعلیٰ افسران آ کر وہاں پر ملاقاتیں کریں، تو ان کی توقیر برقرار رہنی چاہیے. تو یہ سہیل آفریدی صاحب نے آج گفتگو کی ہے، اور میرا خیال ہے یہ جو بات ہے کہ میرے دفتر میں آئی جی بھی آتے ہیں، چیف سیکرٹری بھی آتے ہیں، کور کمانڈر بھی آئیں گے، اس میں کیا حرج ہے؟ تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک لحاظ سے سگنیفیکنٹ بات ہے. اور پھر اور بھی جو انہوں نے باتیں ساری کی ہیں. اس کے علاوہ میں ایک چیز جو ہے وہ، بلکہ چلیں میں آپ اگلی ویڈیو میں ذرا اس پر کھل کے بات کرتا ہوں. جو بشرا بی بی کے حوالے سے خبر ہے کہ ان کے لیے ایک آفر آئی تھی عمران خان صاحب کے پاس، اور کہا گیا تھا کہ 14 دن میں بشرا بی بی رہا ہو جائیں گی. کون لایا یہ آفر، کیوں لایا، کب لایا، عمران خان نے کیا جواب دیا، اس کی ڈیٹیلز پھر آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں اگلے ویلاگ میں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.